الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ وقال اللہ تعالی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان المبارک کو دے کر، اس قرآن مجید کو دے کر، اس قرآن کی تلاوت کی توفیق دے کر ہم پر بڑا احسان کیا۔ یہ مہینہ قرآن مجید کا ہے، اس کو پڑھنے کا، اس پر غور و فکر کرنے کا، اس پر تدبر کرنے کا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ آپ قرآن کو پڑھ کر دیکھیں، بڑے عجیب عجیب باتیں ہمیں اس قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ ایک چیز جو قرآن پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ دنیا جتنی بھی تبدیل ہو جائے، لیٹ دا ورلڈ چینج ایز مچ ایز اٹ وانٹس بٹ سم تھنگز نیور چینج۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، ایسی اٹل ہیں کہ بدلتی نہیں ہیں۔ میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں جو بدلتی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم، کہ دنیا میں ظالموں کا یہ طریقہ ہمیشہ رہا ہے کہ انہوں نے حق کی آواز جو لوگ اٹھاتے ہیں، انصاف کی آواز جو لوگ دنیا میں اٹھاتے ہیں، ان کو قتل کیا، ان کو ایگزائل کیا، ان کو جیل میں بھیجا گیا، ان کو سولی پر چڑھایا گیا۔ ہمیشہ سے ہر ظالم حکومت کا یہی کام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس زندگی میں، جس زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ دلی میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے دوست ظفر الاسلام خان صاحب، عمر خالد صاحب، گوتم نولکا صاحب، آنند تیل تمرے صاحب، حق کی آواز اٹھائی۔ خاتون حاملہ ہے، حق کی آواز اٹھاتی ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہر ظالم کا یہی شیوا رہا ہے۔ اور ہم مسلمان، ہم انسان جو بھی دل رکھتے ہیں، جو بھی ایک احساس رکھتے ہیں، جن کا دل زندہ ہے، وہ سوچتے ہیں اور واٹس ایپ گروپس بناتے ہیں اور گوگل کے ای میل کے گروپس بناتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کچھ تو کرنا چاہیے، لیٹ اس ڈو سم تھنگ، اس چیز کو بدلنا چاہیے، وی آر کنسرنڈ اباؤٹ اٹ، واٹ شوڈ وی ڈو اباؤٹ اٹ۔ زبردست پلانس بناتے ہیں، وی میک امیزنگ پلانس، ایسا ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے، مگر سارے باتیں ہی باتیں، گفتار کے غازی بن گئے ہم، کردار کے بن نہیں سکے۔ گفتار کے غازی، بولنے میں فرسٹ۔ کیوں؟ Why do we fail? Why don't we perform? Why can't we conduct what we want to do? ہم کرنا بہت چاہتے ہیں مگر there is a big but there. What is that but? صاحب پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت بزی ہیں، we are stuck، اٹک گئے ہیں۔ وہ جو ای ایم آئی بھرتی کرنا ہے نا، ماہانہ پیسہ بن کے ایک ایسا لوڈ ہمارے سر پر ہے کہ اس سے ہم کو چھٹکارا نہیں۔ وی آر ناٹ فری پیپل، ہم تو غلام بن گئے ہیں، بینکوں کے غلام ہیں، کمپنیوں کے غلام ہیں، گورنمنٹس کے غلام ہیں، بیویوں کے غلام ہیں، سب چیز ہمارے اوپر پڑ گیا ہے۔ وی آر اسٹک۔
لائف سٹائل کے غلام ہیں. ہمارا سٹینڈرڈ ہم کو مینٹین یقیناً کرنا ہے. پروفیشن کے غلام ہیں. میں تو ڈاکٹر ہوں صاحب, میں وہ کام نہیں کر سکتا. میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں, مجھے یہ کام نہیں سکتا ہوں میں. یعنی آزاد آدمی نہیں ہے. وی آر اسٹک. صاحب کیا نہیں صاحب, وہ میرے بچے کی شادی کرنا ہے, اس کی خواہش ہے کہ میں وہ 5 اسٹار ہوٹل میں کروں, میں وہ پیلس میں کرنا کر کو. سب کے شادیاں ہوان چھوئے ہی, اس کے دوستان کے, اس کے کزنس کے, چنانچہ میں بھی ایسی ہی شادی کرنا ہے. غلامی ہے. ورنہ لوگ کیا بولیں گے, واٹ ول پیپل سے, ٹینشن ہو جاتا ہے انسانوں کو. لوگ کیا کہیں گے, اس کے ہم غلام ہیں. اللہ کیا کہے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے, انصاف کیا کہتا ہے, حق کیا کہتا ہے, وقت کی ضرورت کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے, یہ ٹینشن نہیں ہے. لوگ ہم نہ کیا بولیں گے. کیا نہیں صاحب, تھوڑا ذرا ایک بچے کو میڈیکل سیٹ دلانے کا ہے, اس کے بعد پی جی کی سیٹ دلانے کا ہے, اس کے بعد اس کو ایک سائٹ دلانے کا ہے, ایک نرسنگ ہوم کھول کو, اتنا اچھا. اور کیا ابھی نہیں کرتا میں. کیا نہیں سر, یہ ایک گھر تو خرید لیا, اب ایک کرائے کے لیے مجھے ایک گھر خریدنا ہے. نہیں, بچوں کے لیے ایک سائٹ تو بنانا ہے نا بھائی. آپ بولیے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, کہیں ہے کیا حرام ہے بول کر. کیا نہیں صاحب, میں ذرا ریٹائرمنٹ کے بعد میں کچھ آمد نہیں ہے سر کا, میں ایک ذریعہ بنا رہا ہوں. نہیں صاحب, آج کل زمانہ بہت بدلا ہوا ہے, بہت بدلا ہوا ہے. سیکیورٹی تو اسی میں ہے کہ ہم ایک گرین کارڈ لے لیں یا کینیڈا کے ایک سٹیزن شپ کا کوئی طریقہ لے لیں. ایسے ایسے یوٹوپین پلانز, ویکیشن ہم کر لیں, ایک ڈریم کروز پر جا کر آ جائیں. خواہشیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ دل ٹھہرتا نہیں, مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے, ایک ٹارگٹ کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. یہ ختم نہیں ہونے والی دنیا. قرآن مجید نے کیا خوب کہا, ان آیات کو پڑھیے اور اس پر غور کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یقیناً یہ بات ہے کہ انسان کا دل مانگے مور, تکاثر, ایکسیس, more and more and more till when حتی زرتم المقابر. جب تک اس کو خبر میں اس کے پیر نہ چلے جائیں تب تک وہ یہی دھن میں, یہی چکر میں چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, ایک فاسٹ ٹریک میں چلتا رہے گا. کہتے ہیں کہ انسان کے پیٹ کو کچھ نہیں بھر سکتا ایکسپٹ خبر کی مٹی. وہی چیز ہے جو اس دوڑ کو روکے گی, بند کرے گی. اور جب وہ موت کا وقت آئے گا, قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لیجیے کیا کیا باتیں. جب ہمارا آدمی واپس آتا ہے, ریٹائر ہو کر باہر گاؤں سے واپس آتا ہے, دیکھتا ہے کہ جس فیملی کے میں نے سب کچھ کیا, کسی کا انتقال ہو گیا ہے, کسی کا طلاق ہو گیا ہے, کسی کا خلا ہو گیا ہے, کسی کو بیماری آ گئی ہے, کسی کو لڑائی گھر میں انہیریٹنس کے, وراثت کے چکر چل رہے ہیں, پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. ارے میں گھر بنایا تھا, کرائے پر دیا تھا, وہ گھر چھوڑ نہیں رہا ہے, چلو کورٹاں کے چکر مارتے رہو. ارے یہ ختم کب ہوگا؟ جن دوستوں کو چھوڑ کر ہم چلے گئے تھے, پیٹ کی پوجا کرتے ہوئے دوستوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, واپس آتے ہیں تو وہ دوست نہیں رہے. وی ہیو ابینڈنڈ. اور دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہمیں کوئی عزت کرنے والا نہیں ہے. گھر تو بنا لیا مگر ہماری کوئی عزت کرنے والا نہیں ہے. قرآن مجید نے ان حالات کو بڑے زبردست انداز میں بیان فرمایا. سورہ انفال کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون. کہ وہ جو ساری زندگی تم نے کیا اور خرچ کیا ایک امید کے ساتھ, when you come at the end ایک حسرت بن کر رہ جاتی ہے. کاش میں اس پر نہیں خرچ کرتا, یہی اس پر دماغ میں آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس دن کا بیان کرتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے اور ایک کے اوپر ایک باڈیز جیسا پھینکے جاتے ہیں, باڈیز کو ہیپ کر کے پھر ان کو پورا لے جا کر بلڈوزر میں جہنم کی بیچ میں پھینک دیا جائے گا. اولئک ھم الخاسرون. یہی لوگ ہیں جو سوچے بغیر سمجھے بغیر اپنی پوری زندگی اس یوٹوپین ایلیوژن کی طرف, ایک خواب کی طرف زندگی گزار دی.
آخر میں کہتے ہیں لولا خرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تو مجھے 1 منٹ دے دے، جسٹ گیو می 1 منٹ، آئی ول گو بیک، آئی ول ڈو ایوری تھنگ فار یو، میں پوری زندگی میں جو کمایا میں اللہ تیرے لیے کر دوں گا، وقت تیرے لیے ڈال دوں گا، میرے سکلز تیرے لیے کروں گا. بٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، نہیں، وقت جب آ جائے گا 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھایا جائے گا. دوستو وقت آج ہے. The time is today. Let us change ourselves. Let us get better. یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلائی. یہ سورہ منافقون کی آخری آیت، یہ سورہ انفال کی آیت، یہ حسرت کی باتیں نہیں. میں یہ بہت دن رہا سعودی میں، یتے دن نہیں رہنا تھا دبئی میں. واپس آتے ہیں یا تو کفن آتا ہے یا انسان آتا ہے، وہ بھی ایک مردار انسان، یعنی اس کا پورا خون چوسا ہوا. اب وہ کوئی کام کا نہیں رہا. اب وہ سوسائٹی میں کیا کر سکتے ہیں باتوں کے علاوہ؟ بھائیو، نوجوان ساتھیوں، اس وقت قرآن مجید نے ایک سوال پوچھا ہے. وہ سوال اپنے آپ سے پوچھ لیں. دیکھیں قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن نے سوال کا انداز اٹھایا اور ہر سوال کو انسان اپنے آپ سے پوچھ لے. Ask it yourself. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. قرآن نے کہا، سورہ بقرہ کی آیت ہے 102 نمبر کی آخر کا حصہ ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ. What have you sold yourself for? How much is your time costing? کس کے بدلے اپنے زندگی کو فروخت کر دیا؟ What have you sold yourself for? For what purpose? To achieve what objective? آپ نے زندگی پوری خراب کر لی، کیا حاصل کرنے کے لیے؟ یہ قرآن پوچھتا ہے. اس پر ہر شخص، ہر فرد جو یہ خطبہ سنتا ہے وہ سوچے What have I sold myself for? میں نے کس لیے زندگی گزاری؟ کیا کرنے کے لیے میں نے پورا وقت گزار دیا؟ زندگی کا جو اللہ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، What have we done with that time? اور قرآن ہی یہ بتاتا ہے کہ زندگی کے 2 راستے ہیں. زندگی کے 2 راستے ہیں. میں سورہ آل عمران کی آیت آپ کو بتاتا ہوں. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقرر مدت دی ہے. فَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُعْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُعْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک راستہ دکھایا کہ تو دنیا کا ارادہ کر، دنیا کی خواہش کر اور اس کے پیچھے چلے جا. اور دوسرا یہ راستہ بتایا کہ تو آخرت کی فکر کر، آخرت کے لیے زندگی گزار اور وہ راستے پر چلے جا. 2 راستے بتائے قرآن نے. اور پھر مختلف آیات میں یہ بات بھی بتائی. جو پہلا راستہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں آیت پڑھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ دنیا میں انسان کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں. They sell themselves off. ان اللہ اشتری من المؤمنین. کس کے لیے؟ اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے. ٹو اچیو دا پلیزر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ون گروپ گوز انٹو دیٹ. ایک دوسرا گروہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ اندادا یحبونہم کحب اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر، ومن الناس من یتخذ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر some people take other objectives in life and they love those objectives, those houses, those children, those spouses, those machineries, those cars, those accessories. They love them so much like they should have actually been loving Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی محبت نہیں رہی، مال کی محبت رہی، وہ گاڑی کی محبت رہی، وہ بیوی کی محبت رہی، وہ گھر کی محبت رہی، وہ عہدے کی محبت رہی. یہی ہمارے لیے محبت کے آبجیکٹس ہیں. آبجیکٹس ڈیزائر، آبجیکٹس آف ڈیزائر. We don't want Allah subhanahu wa ta'ala. We don't want the آخرہ. قرآن یہ سوال کرتا ہے انسان سے، قل او نبئکم، may I tell you something? May I tell you something that is better than all these things that you love? کیا میں آپ کو بتاؤں؟ کیا really do you want those things? اور نہیں صاحب جواب اچھا ہے، انشاءاللہ ایک گاڑی بھی، ایک گھر بھی، ایک بنگلہ بھی، ایک وہ سب لے لیتا ہوں، بہت اچھا ہے، بہت مجھے اطمینان ہے صاحب، آخرت کی فکر نہیں تو بہت اطمینان ہو ہی جاتا ہے انسان کو. قل او نبئکم بخیر من ذالکم. See, unquestionably
These things that have been enumerated are very dear to our hearts. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. یہ بے شک بہت دل کو پسند کرنے والی چیزیں ہیں. اللہ نے اس کی محبت دل میں ڈالی ہے. But men should know. Reading the Quran, you should know. Ramadan, you should know this. Alamu, you should know. What should you know? That no doubt you love it, but there are some things which are more desirable, which are more بہتر چیز ہے بھائی. اس کے پیچھے کائے کو بھاگتا ہے تو؟ Why do you want to go after that? یہ قرآن کی درخواست ہے. اس چیز کو تم دیکھو اور اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرو. وہ لوگ ہیں جو اس محبت میں کہتے ہیں نحن انصار اللہ، اے اللہ مجھے یہ چیزیں نہیں پسند، مجھے تو پسند ہے. سورہ تحریم میں ایک آیت آتی ہے کہ فرعون کی بیوی امرأت فرعون کی کا مثال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو، نیک لوگوں کو دیتا ہے اور کہتا ہے اس عورت کی مثال دیکھو جس نے اللہ کو دعا کی رب ابن لی، اے اللہ مجھے تو ایک بنا دے، من عندک، تیرے طرف سے جنت میں گھر بنا دے. اس جنت کی گھر کی دعا اس خاتون نے کی. ہماری خواتین کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟ یہ مثال ہے بہترین انسانوں کی، بہترین لوگوں کے، کامیاب لوگوں کی. مگر ہمارا کیا ہے؟ جو پہلا راستہ ہے پیٹ کا راستہ، اس کو پیٹ پجاری کہتے ہیں. وی تھنک وتھ آور ویلٹس، وی تھنک فرام آور اسٹمکس. پیٹ میں سوچنا، دماغ جا کو پیٹ میں چلے گیا ہے. The brain is sitting in the stomach, the brain is kept in the wallet. Everything is based on the wallet. ایسا کرے تو کتنا فائدہ، ایسا کرے تو کتنا فائدہ. We are all sold. We are like the IPL cricket players, sold to the highest bidder. آکشن میں کتنا بکتا اسے بکتا. ہم نہ کسی سے لائلٹی نہیں، نہ کمیونٹی سے، نہ حق سے، نہ گاؤں سے، نہ انصاف سے، کوئی کمیونٹی نہیں. پیسہ کتنا دیتی وہ بولو صاحب، کتنا دیتے ہمیں اس کے سیڈ کہ ہمیں ہر آدمی کو کھیلتی، چاہے بمبئی کو کھیلتی، چاہے بنگلور کو کھیلتی، چاہے کرناٹک کو کھیلتی، چاہے پاکستان کو کھیلتی. ہم نہ وہ سب بھی نہیں. آئی ایم اے پلیئر، آئی کین پلے فار اینی بڈی ایز لانگ ایز یو گیو می دی منی. وی آر آکشنیبل آئٹمس. ہمیں آئٹم نمبرز بن گئی. سو وی آر جسٹ آبجیکٹس. ہمارا کیا ہے صاحب؟ تمہیں کیا بولو میں ریڈی، خالی پیسہ دینا منجے. وی آر لائک مرسینریز، وی آر سولجرز ہو ول فائٹ فار اینی بڈی. میں چاہے عراق کے لیے فائٹ کرتا ہوں، انڈیا کے لیے فائٹ کرتا ہوں، وہ ہم نہ کیا، آئی ایم اے فائٹر، آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی کین ڈو فار. وی آر مرسینریز، وی آر purchasable commodities. That is what we have become. We are enablers of governments who bomb the world around. We are enablers of governments who oppress and create poverty everywhere around. We are enablers. ہم نہیں صاحب، میں وہ سب بھی کام میں نہیں کرتا صاحب، میں تھوڑی بام ڈالتا ہوں. That is not what I do. I just enable my government. I enable my company. I am a doctor. میں ارے بینک کو کام کرتا ہوں صاحب. I am just a clerk. میں مینیجر. میں سود گیت کھاتا نہیں نا، میں میری محنت کی کمائی میں کھاتا ہوں. ارے بینک کس کے لیے کام کرتا ہے؟ بینک تو کام کرتا ہے امبانی کے لیے، اڈانی کے لیے، متل کے لیے، جندل کے لیے. میں وہ سب مجھے نہیں معلوم صاحب. بینک از دا وے دیٹ سکس دی بلڈ آؤٹ آف دا فارمرز اینڈ کریٹس سوئسائڈز ان دوز فارمرز. ہم ذمہ دار نہیں صاحب، میں تو ذمہ دار نہیں ہوں. وی آر انیبلنگ دیم. We are enabling corporates to exploit the poor, to run sweatshops. نہیں صاحب، میں نہ مارکیٹنگ کرتا سو، میں وہ سب بھی نہیں کرتا. I don't do that. Of course you're enabling a corporate. You are enabling people who destroy, people who are immoral. عورتوں کو لے کر گندی عورتوں کی تصویریں ڈالتے ہیں اور وہ کمپنی کو تم کام کرتے ہو. کرپشن پھیلاتے ہیں، جا کر گورنمنٹس کو پیسہ کھلاتے ہیں. صاحب میں وہ نہیں کرتا صاحب. ایک نوجوان کی میں سٹوری آپ کو بتاؤں. ایک نوجوان ساجد نامی، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس میں اس نے ماسٹرز کیا. چھوٹے گاؤں کا آدمی تھا. پھر نیشنل ایروناٹک لیبورٹری کو کام کیا، سائنٹسٹ تھا. پھر اس نے جرمنی میں گیا اور مٹیریل سائنس میں اس کی ایکسپرٹیز تھی. ایک دن اس نے سوچا، یار میں جو کچھ بناتا ہوں یہ سارا گوز انٹو میکنگ ویپنس.
goes into making weapons and the weapons are destroying human beings. I am become an enabler to these people. मैं इनको सही उनका कर, मेरा ये काम नहीं है. उसने रिजाइन कर दिया जर्मनी से, गया रांची में झारखंड के एक गांव में गया और एक स्कूल शुरू किया, एवरेस्ट पब्लिक स्कूल. माशाअल्लाह, कैसे नौजवान हैं जो समझ जाते हैं. अल्लाह उनको तौफीक देता है कि we should not be enablers of corruption, of destruction, of immorality. I know a doctor who refuses to work for corporates. Corporates क्या करते हैं? See, doctors hide behind a certain an aura कि मैं क्या साहब, मैं तो मेडिकल करता हूं, मैं गया ऑपरेशन करके आया. But the company that you work for, that is corrupt. वो जाकर लोगों को माल पर उकसाते हैं, वो जाकर ऐसी मार्केटिंग करते हैं विच इज हाईली इमोरल. मगर हमारा डॉक्टर जो है आंख कान सब बंद करके खाली टेक्नीशियन बनकर बैठा है. यू आर एनेबलिंग दिस एक्सप्लॉयटेशन, यू आर एनेबलिंग दिस करप्शन एंड वी डोंट रियलाइज दैट. ये जो हो रहा है एंड वी नीड टू मूव अप. हम ये चीज कंप्लीटली भूल चुके हैं. फिर हम आगे बढ़े कि ये क्या हो रहा है कि ये हमारी ख्वाहिशात की पूरे करते हुए इस दौड़ में, इन द परसूट ऑफ आवर हैप्पीनेस, हमारी जर्री छोटी ख्वाहिशात, हलाल ख्वाहिशात, उन हलाल ख्वाहिशात के पीछे हम तो हिजरत करने वाले बन गए हैं. वी आर इकोनॉमिक माइग्रेंट्स. And what are we doing in that migration? We are leaving our parents. बूढ़े माँ बाप हैं, छोड़ दिए. We are leaving our own people, uncle, auntie. No, we are leaving them all. We are leaving family. बीवी यहाँ, बच्चे यहाँ, मैं फॉरेन में. क्या हो गया अभी? किस चीज के लिए तुमने छोड़ दिया? अरे our people are working in companies. हमारी modesty, हमारी हया, हमारी शर्म छोड़ को घर में रख के आना. यहाँ सब भी वो सब बोले सर का नहीं. Our promiscuity, the prayers, हमने नमाजें छोड़ दी. मस्जिद जा नहीं सकते साहब काम करते हुए, जुम्मा की नमाज अटेंड नहीं कर सकते साहब. Our conscience, oh, you better keep your conscience to yourself. You should shut up. Don't talk here. यहाँ जिना भी चलेगा, यहाँ शराब भी चलेगा, यहाँ नाचना गाना भी चलेगा, यहाँ ऐसी प्रॉमिस, ये सब बातें यहाँ नहीं करना साहब. ये सॉफ्टवेयर की जगह यहाँ तुम्हें काम करो, पैसे लियो, चुपके चले जाओ. ज्यादा बातें यहाँ करना नहीं. You've sold. What are you doing? We've sold our identity. सूरत आन देखे तो मुसलमाना के सर के नहीं दिखते. You have to hide it. I recently was on an international webinar in which the man called me up and said, Dr. Saab, सब जने भी रहती, you should not express your religion here. How do you not do that? We have closed our purpose. Our conscience is stopped. जो हमको बुरा लगता है वो सब हम नहीं बोल सकते. What have we done? Why? Why have we sealed our mouths that Allah has given? Why have we suppressed our consciences? We need to think about this in this Ramadan. ये कुरान पढ़ते हुए कुरान अटैक करता है. क्या चीज ने तेरे को ये रोक के रखा? क्या चीज ने तेरे को, किस चीज ने तेरे को बिका दिया? अरे ये पेट के लिए, ये वॉलेट के लिए, ये जिंदगी के लिए तू इसे काम करता है. तू इंसान है, अल्लाह का बंदा है, क्या कर रहा है? Like I said, what do? We work for our enemies. We build their reputation. We build their hospitals. We build their universities. एक मैं पिछली बार भी बताया था, असद जमा साहब, देखिए MIT ग्रेजुएट हैं, स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट हैं. क्या किया उन्होंने? He left it all. He left it all and started a university. He's the vice chancellor. He heads a university in Pakistan. A man who gave up. He understood what this is all about. We have reputation. We have degrees. We don't build our own institutions. We work for others. We make their companies flourish. We make money for them. We don't make money for ourselves. We have forgotten ourselves. We have no time. वक्त नहीं है साहब, दावत के लिए टाइम नहीं, कुरान पढ़ने टाइम नहीं, सीखने टाइम नहीं, सिखाने टाइम नहीं, अपने बीवी बच्चों को सिखाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. हम दूसरों के पास जिंदगी सब बर्बाद कर रहे हैं. हम यही करते रहेंगे. दूसरों की कंपनी, दूसरों की गवर्नमेंट, दूसरों की जिंदगी हम चलाते रहेंगे. We will forget ourselves till we are all
burnt out, till we are too late. ختم ہو جائے گی. ان حالات میں تم دوبارہ اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں, بئس ما شروا به انفسکم, what have you sold yourself for? لو کانوا یعلمون. If only you knew what you are doing with your life, you would be different. اگر تم جانتے, کاش تم جانتے کہ یہ وقت جو تم دوسروں کے لیے گزار رہے ہیں, تم آخرت کے لیے گزارتے, تم اپنے لیے گزارتے, تم مقصد کے لیے گزارتے, تم حق کے لیے گزارتے. کاش. ٹھیک ہے, اگر آپ نے قرآن کو پڑھا اور یہ سوالیں تمہارے اندر آئے تو یہ سوال اٹھتا ہے تو کریں کیا؟ What are we supposed to do then? دیکھیے, صحیح زندگی اگر اپنانے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے we need to understand what this world is about and what the choices we have. ہمارے پاس جو choices ہیں اس دنیا بلے تو کیا. دیکھیے, قرآن مجید ایک بات بہت کلیئر کرتا ہے. The world is an illusion. It is a deception. ایک متاع غرور ہے, ایک دھوکہ ہے. اس میں کوئی چیز بھی لاسٹنگ نہیں. This is temporary. متاع خلیل ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو بیچ دینا انسان کے لیے بے خوفی ہے. It is fleeting. It is short-lived. Everything that you're doing 2 سیکنڈ کا مزہ ہوتا ہے, جو اس کے بعد اس کا کوئی مزہ نہیں رہتا ہے. حدیث میں کتنا آتا ہے, ارے بھائی یہ دنیا کی ویلیو کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے, پانی کے خطرے کے برابر نہیں ہے. ارے ایک مردار گوٹ, شیپ, بکرا, مردہ, اتنی ویلیو نہیں ہے پورے کائنات کی, پورا مال کی, جتنا بھی ہم لے لیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اس سے بہتر میں نے جو بتایا آپ کو, بہت اچھے چیزیں ہیں. وہ جنت ہے, جنت کے محلے ہیں, جنت کے نہریں ہیں, جنت کے حوریں ہیں, جس کے لیے انسان اپنی زندگی کو چلانا چاہیے. یہ دنیا کیا ہے؟ ہم ایک محدود وقت کے لیے وی آر لائک ٹریولرز. ہم مسافر ہیں, ایک اسٹیشن میں چڑھے دوسرے اسٹیشن میں اتر جائیں گے. اب وہاں رہنے کا کوئی ہمارا پلان نہیں ہے. وی آر لائک اسٹرینجرز ان دس ورلڈ. وی آر اسٹرینجرز. ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر؟ ہم تو آخرت کے مسافر ہیں. دیٹ از ہو وی آر. لیٹ اس انڈرسٹینڈ ہو وی آر. نمبر 2, once we understand the دنیا کو آپ سمجھ گئے, وہ متاع غرور ہے, متاع خلیل ہے, اور ہم مسافر ہیں, یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے, یہاں سے جانے کے لیے آئے. یہ جب احساس آتا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ لیٹ اس ڈکلیئر فریڈم. جب انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, جب وہ کلمہ پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اب میں آزاد ہو گیا فرام آل دیز اپریسیو تھاٹس, خواہشات نفس, اس سے میں آزاد ہو گیا ہوں اب, اور اب مجھے دوسروں کے اسٹینڈرڈز کو میٹ کرنا میرا کام نہیں ہے. I am not going to meet your standards. تم جو کہتے ہو میرے لیے کچھ کرنے کا نہیں ہے صاحب. So once you have declared freedom, you should be self-confident. Self-confident in your iman with Allah subhanahu wa ta'ala. You should be confidently walking in your knowledge, in your skills, in your good behavior. I am confident not because I am wearing an Armani shirt. I am not confident because I am wearing a Rolex watch. I am not confident because I am wearing a Ray-Ban glasses. That's not my source of confidence. My confidence is in my iman, is in my neki, is in my haqq, is in my insaf. And Allah is with me. La tahzan inna Allah ma'ana. Allah is with me. And therefore, I am not going to suck up to you. میں تمہارے سٹینڈرڈز کو میں نہیں سیٹسفائی کرنے آیا ہوں. میرے اپنے سٹینڈرڈز ہیں. میں عزت تلاش اپنے لباس سے نہیں کرتا ہوں, میں اپنے بیلٹ سے, اپنے واچ سے میری عزت نہیں کرتا ہوں. میرا فون کون سا, یہ برانڈ کا پجاری میں نہیں ہوں. لیٹ اس اسٹاپ ماڈلنگ فار ادرس. ہم دوسروں کے ماڈلز نہ بنیں کہ ہم پورا برانڈ امبیسڈرز بن گئے ہیں. ایسے نہ بنیں. لیٹ اس بی امبیسڈرز فار اللہ, امبیسڈرز فار اسلام, امبیسڈرز فار دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کے امبیسڈرز بنے, نیکی کے امبیسڈرز بنے, ایمان کے امبیسڈرز بنے, ہم برانڈز کے امبیسڈرز نہ بنے. تیسری بات کہ یہ آزادی سوچ کی, how do you get free? How do you liberate yourself? Liberation comes
through minimalism, through austerity. When ہمارے ضروریات کو ہم کو کم کر دینا چاہیے. اور سچ کا غنا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ میک می rich such that I don't have to ask anybody for anything. I don't need to be indebted to anybody except you. اللہ میں تیرے لیے بھکاری ہوں، میں تیرا سکلے ہوں اور کسی کا نہیں ہوں. مجھے ایسا بنا دے کہ I don't have to worry about whether I am satisfying this fellow or I am satisfying that fellow. چنانچہ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم let us seek Allah's bounties. Money is important. When we are leaving the مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تیرے فضل سے تو مجھے نواز دے. Ask for Allah's bounties. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہم مانگیں but on our terms, on our principles. Don't lose your freedom to earn a roti. ہمارے اصولوں پر، ہمارے کانشینس کو پکا رکھتے ہوئے، ہمارے ایمان کو پکا رکھتے ہوئے، اللہ کے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے، اس پر ہم یقیناً محنت کریں. میرے ایک دوست تھے، وہ کام کرتے تھے L&T کو، اور کمپنی میں مشکل یہ تھا کہ وہ روڈ ڈالتے تھے، انفراسٹرکچر پروجیکٹس پہ کام کرتے تھے، اور وہاں ان کو مجبوراً میجرمنٹ کے تھوڑے ایرر پر سائن کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا. کہا کہ خاموش تو رہ جاؤ. کہا کہ میں خاموش بھی نہیں رہوں گا. اپنا ریسگنیشن دے کر باہر نکلے. میں ان کو جانتا ہوں، اور وہ اتنا کم کماتے ہیں مگر آزاد ہیں، خوش ہیں، محنتی ہیں، اور اپنے زبان پر تالا نہیں لگایا ہے. ایسے لوگ ہم بنے. لیٹ اس بی فری. جب آواز اٹھانے کا وقت آتا ہے، جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت آتا ہے، ہم کبھی ایسے نہ بن جائیں کہ وی آر لاکڈ اپ. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بچے، تمہارے بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا گھر، تمہارا بزنس تمہیں محبوب ہے، آواز اٹھانے سے روکتا ہے، فتربصوا، انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب کہتے ہیں. ہم مال کمائیں گے مگر مال کو جمائیں گے نہیں. ہم حلال روزی کما کر حلال مزے کریں گے مگر جو ضروریات ہیں، جو حق مانگتا ہے، اس سے گریز نہیں ہم کریں گے. دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دو راستے ہیں. ایک دنیا کا راستہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس کا ارادہ کرے میں ان کو دوں گا، اور کہا جو آخرت کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے تو میں فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، میں ان کو دنیا بھی دوں گا، میں ان کو آخرت بھی دوں گا. دس از دا سیکرٹ آف لائف. وی نیڈ ٹو چوز دی آخرہ. اللہ ہمیں دونوں دے گا. اور ڈونٹ سیل یور سیلف، ڈونٹ سیل یور کانشینس. اپنے آپ کو فروخت مت کر دیجئے پیٹ کے لیے، روزی کے لیے. یہی ہے ہمارے کرنے کا کام. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فضل سے نوازے، ہمیں غنا ہمارے اندر ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نوجوان کو آزاد کر دے اور حق کی آواز بن کر اٹھا دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.